أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز حسب معمول ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ تو محترم رفیع احمد شاہ نواز صاحب آج کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ Our Lord, accept from us, for you are all hearing, all knowing. آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ رفیع صاحب۔ اب آج کی خوبصورت حدیث ہم سنتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں بھی ایک اس سے ملتی جلتی حدیث تھی جس میں والدین کے لیے ایک خاص اس کے اٹریکشن تھی کہ وہ، اور اس فیملی قرآن کلاس کا مقصد بھی یہی تھا کہ والدین جب اس کلاس میں شامل ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ شامل ہوں، تاکہ اگر بعض دفعہ وہ نہیں بھی پڑھتے تو لیکن وہ کم از کم کلاس کی جو بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کلاس میں شامل ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے بچے اگر ممکن ہو تو ضرور ساتھ ان کو شامل کریں۔ جزاکم اللہ۔ تو آج کی حدیث مبارکہ معید احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث صحیح ترمذی کتاب فضائل القرآن سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جو شخص قرآن کی تلاوت اور درس و تدریس کی مصروفیات کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس شے سے افضل عطا کرتا ہوں جو میں دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ محترم معید احمد صاحب۔ اب یہ ہے کہ ایک کسی نے ہاتھ کھڑا کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی کوشچن کرنا ہے یا ابھی سے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، میں پوچھ لیتا ہوں۔ السلام علیکم، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز۔ اچھا چلے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا کہ عربی کے جو 29 حروف ہیں ان میں سے 2 حروف ایسے خاص خصوصیت کے حامل ہیں کہ جو غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، اور انہی کے گرد 2 بڑے اہم جو قواعد ہیں تجوید کے، وہ بھی ان کے متعلق ہیں۔ تو وہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن اور میم نون کے قواعد۔ تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے نون ساکن کے متعلق دیکھا تھا، آج ہم انشاءاللہ تعالی میم ساکن کے قواعد دیکھیں گے اور پھر نون ساکن کے قواعد کی دہرائی کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پریکٹس پھر کریں گے کچھ آیات کی۔
تو آج میم ساکن کے لیے میں درخواست کرتا ہوں معید احمد صاحب سے. جی جزاک اللہ امان اللہ صاحب. جیسے کہ امان صاحب نے بھی بتایا ہے کہ میم ساکن کے قواعد اور نون ساکن کی پریکٹس آج ہم کریں گے. میم ساکن کے ساتھ منسلک 3 قواعد ہیں جن کا سمجھنا، جن کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. پہلا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی، اور تیسرا ہے اظہار شفوی. آپ سوچتے ہوں گے کہ شفوی سے کیا مراد ہے. تو شفوی سے عربی زبان میں ہونٹوں کو شفتین کہا جاتا ہے، اور لفظ شفوی حرف میم کے مخرج یعنی ہونٹوں کو ظاہر کرتا ہے. جب ہم دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں تو حرف میم کی آواز ادا ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو یہ رولز ہیں یہ شفوی رولز ہیں تینوں. ان میں سے ہم پہلے رول کو دیکھتے ہیں، ادغام شفوی. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو دونوں میم کو ملا دیا جاتا ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور ادغام میں میم کی آواز کو 2 سیکنڈ تک ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. مثلا یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. فی قلوبہم مرض، آپ نے دیکھا کہ میم مشدد کے ساتھ مل رہی ہے. فی قلوبہم مرض، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ادغام شفوی ہوا. اگلی مثال، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، تو آپ نے دیکھا یہاں پہ بھی میم مشدد کے ساتھ میم ساکن کو ملایا ہم نے تو ادغام شفوی ہوا. نون میں ہم نے اظہار کیا کیونکہ آگے حروف حلقی خا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ اس کو پڑھا. اگلی مثال ہے انہم ملاقو، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی 2 سیکنڈ غنہ، نیزل ساؤنڈ، ناک سے آواز ناک میں ٹھہرا کے آواز کو پھر ہم نے اس کو پڑھا. تو اس جگہ پہ اس کو ہم ادغام شفوی کہہ رہے ہیں. اگلی مثالیں ہیں اخفاء شفوی کی. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا اور میم کی آواز ہلکے غنہ کے ساتھ ادا کی جائے گی. میم ساکن سے مراد ایسا میم جس پر سکون کی علامت ہو. تو آپ یہاں پہ ان مثالوں میں دیکھیں کہ میم ساکن کو ہم جب با سے ملا رہے ہیں تو کیسے اخفاء شفوی کی صورت بنتی ہے اور 2 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ کیسے بنتی ہے. ترمیہم بحجارۃ، آپ نے دیکھا کہ بحجارۃ، میم اور با کی آواز 2 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ اخفاء شفوی. اگلی مثال ہے احلامہم بہذا، احلامہم بہذا، تو یہاں پہ بھی 2 سیکنڈ آواز لمبی ہوئی تو اس کو ہم نے اخفاء شفوی کہا. تو یہ پہلی 2 مثالیں رول نمبر 1 اور رول نمبر 2 جو ہے اس میں 2 سیکنڈ لمبا کیا ہم نے آواز کو نیزل ساؤنڈ کے ساتھ. پہلی صورت میں جب میم ساکن میم مشدد کے ساتھ مل رہا تھا، دوسری صورت میں جب میم ساکن با کے ساتھ ملا تو ہم نے 2 سیکنڈ لمبا کیا. تیسری صورت یہ ہے اظہار شفوی. اظہار کا مطلب ہے میم کو بغیر غنہ کے صاف اور واضح ادا کرنا. جب میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو میم ساکن کو ہمیشہ اظہار کے ساتھ صرف 1 سیکنڈ کے لیے ادا کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں بے شمار جگہوں پہ قرآن کریم میں ملتی ہیں. مثلا سورہ فاتحہ میں ہے انعمتا، یہاں پہ ہم اس کو انعمتا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اظہار سے کا رول نہیں اپلائی کیا. اسی طرح ام لم، دیکھیں ام لم اگر اس کو پڑھ دیا ہم نے تو یہاں پہ غلطی ہو جائے گی. اسی طرح اگلی مثال میں دیکھتے ہیں یمددکم اموالکم، یمددکم اموالکم، تو یہاں پہ تمام جگہوں پہ میم ساکن جو ہے وہ اظہار شفوی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں. یمددکم اموالکم، تو یہ آپ نے دیکھا کہ اظہار شفوی کی
مثالیں کیسی ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک دفعہ نا دہرا دیں وہی ٹھیک ہے. پلیز، تاکہ واضح ہو جائے ٹھیک ہے کہ 3 ہی صورتیں ہیں. جی. ایک میں جب میم کے بعد میم آئے، ایک میم کے بعد با آئے، اور ایک میم بائے کے اور بعد ایک کوئی. میں ان دونوں کے علاوہ کچھ بھی آئے تو وہاں پہ ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی صرف 1 سیکنڈ کے لیے میم ادا کریں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. پہلی صورت ادغام شفوی کہلاتی ہے، یعنی میم کو میم سے ملانا، ادغام مدغم کر دینا، ملانا. میم کو میم سے ملانے کو ادغام شفوی کہتے ہیں. شفوی کا ہم نے بتایا تھا کہ اس کا ماخذ جو ہے شفتین ہے، یعنی ہونٹوں کو کہا جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. اسی لیے ان تینوں اصولوں کو ہم شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی. اخفاء شفوی میں میم ساکن کو با کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم، دوسرا رول، اور وہاں پہ بھی 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں. اور تیسری صورت میں ہم میم کو میم اور با کے علاوہ کسی بھی حرف سے ملائیں گے تو وہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور وہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے ادا کیا جائے گا. جس طرح ہم نے مثالیں لی، انعمت، ام لم، یمددکم اموالکم. تو آپ نے دیکھا کہ یمددکم اموالکم اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، یہاں پہ اظہار شفوی ہے. آگے کچھ آیات کی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں. نہیں بس پریکٹس میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ہم رفیع صاحب جی سر. نون ساکن اور تنوین کے قواعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم چلتے ہیں قواعد نون ساکن اور تنوین. تو نون ساکن کی پہچان یہ ہے کہ جب نون ساکن کے اوپر سکون کی علامت آئے، یعنی جزم اس کے اوپر آپ دیکھیں تو اسے نون ساکن کہتے ہیں. اور تنوین کا مطلب ہے تلفظ میں نون کی آواز پیدا کرنا. یعنی جب تنوین کی ادائیگی ہوگی تو ساؤنڈ اس کا نون کے ساتھ بنے گا، نون کی آواز پیدا ہوگی. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یعنی تینوں علامتوں کو اگر دیکھیں، کوئی بھی تینوں میں سے کوئی ہو تو اسے ایک اس کا مشترکہ نام ہے تنوین، جس میں ایک حرکت کو بنیادی حرکت فتح، کسرہ اور دمہ کے طور پر پڑھتے ہیں. یعنی اگر کسی حرف پر 2 فتح ہے تو 1 فتح پڑی جائے گی، اگر کسرہ ہے تو 1 کسرہ پڑی جائے گی، اور دمہ ہے تو 1 دمہ کے طور پر پڑھنے کے بعد دوسری حرکت نون ساکن کی آواز پیدا کرتی ہے. جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون، یعنی تنوین والا حرف کہتے ہیں. تو تنوین والا حرف کو مختصر کر کے منون کہا گیا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہے تنوین کی کچھ مثالیں ہیں. با پر دیکھیں ڈبل فتح ہے، 2 زبر ہیں، تو یہ ہوگا بن. یعنی پہلے دیکھیں با پر فتح آئی، پھر نون ساکن کو ملا کے بن. تو اسی طرح یہ دیکھیں با کے نیچے 2 کسرہ ہیں، اور یہ بھی پہلے 1 حرکت کسرہ 1، پھر نون ساکن ملا کے بن. اسی طرح یہ دیکھیں ڈبل دمہ 2 پیش ہیں، تو 1 پیش، دوسری حرکت نون ساکن مل کے بنے گا بن. تو یہ ہے ساکن آواز ان کے تنوین کی جو حرف ہوگا جس کے اوپر اس کو پڑھنے کی پریکٹس. آگے چلتے ہیں. قواعد نون ساکن اور تنوین. 1 نمبر پہ ہے اظہار، یعنی نون ساکن کو اور تنوین کو اظہار کے طور پر پڑھنا. دوسرا ادغام کہ ملا کے کیسے پڑھیں گے. اور تیسرا اقلاب، یعنی اس کی آواز کیسے تبدیل ہوگی اقلاب کی. جب میم نون ساکن کے بعد با ہوگا تو یہ میم لگائیں گے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں. آگے اخفاء، یعنی 2 سیکنڈ آواز لمبی کر کے تو نیزل ساؤنڈ گنا کر کے اس کی ادائیگی ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں اخفاء کرنا، چھپانا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اظہار کا رول. اظہار کا مطلب ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو، 2 چیزیں یاد رکھنی ہم نے، نون ساکن یا تنوین کو بغیر گناہ کے صاف اور واضح ادا کرنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ آپ 6 حروف یاد رکھیں: عین، غین، ہا، 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 حمزہ. تو یہ اگر آپ 2 جوڑیاں میں رکھ لیں کہ ایک نقطے بغیر اور ایک نقطے والی عین گائیں، ہا ہا، تو ہا حمزہ یاد کر کے یہ آپ کو فوری طور پہ یاد بھی ہو جائیں گے. یہ ہیں حروف ہلکی. اور جب نون ساکن یا تنوین کے بعد
हरूफ हल्की में से कोई हरफ आए तो नून साकिन या तनवीन को इजहार के साथ वाज़े करके बगैर किसी गुन्ना की 1 सेकंड तक अदा करते हैं। यानी 1 सेकंड की आवाज़ ज़्यादा लंबी नहीं करनी। यानी अगर कोई लफ्ज़ आता है मिन, नहीं करेंगे मिन, इसको कहते हैं इजहार करना। जैसे ये आपके सामने मिसालें हैं। पहली मिसाल है इजहार की, अलिफ हमजा के सामने, नून साकिन के बाद देखें हमजा है तो जी, तो ये यन औन। इसी तरह ये हा की मिसाल है, नून साकिन के बाद हा है, यन हा, तो यन हा गुन्ना नहीं करेंगे तो गलत होगा। आइन, अब नून साकिन के बाद आइन है तो अनअमता। इसी तरह हा है, नून साकिन के बाद हा है तो वन हर। तो ये देखें अलिफ है, वाव के ऊपर जबर साथ अलिफ है तो आवाज लंबी नहीं होगी क्योंकि नून पर जज़म आ गई, तो वन हर। वाइन, इसी तरह नून साकिन के बाद अगला हरफ गाइन है तो फसा युनगीदूना, यानी युनगीदूना नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। जब भी इन 6 हरूफ में से कोई भी हरफ नून साकिन या तनवीन के बाद होगा। इस तरह खा, नून साकिन के बाद खा है, वल मुनखनिक़तु, आगे है नून के बाद जी, आगे कवायद नून साकिन और तनवीन। इदगाम का मतलब है मुदगम करना, मिलाना। इदगाम 2 तरह से होता है। एक जब इदगाम करें, जब मिला के पढ़ेंगे तो गुन्ना की आवाज़ होगी, गुन्ना के साथ पढ़ी जाएगा। और दूसरा होगा इदगाम बगैर गुन्ना, यानी इदगाम हरूफ जो हैं वो यरमलून है, जा, रा, मीम, लाम, वाव, नून, नून साकिन और तनवीन के साथ। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ या, वाव, मीम, नून, ये 4 हरूफ याद रखें, इनमें से कोई हरफ भी आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को गुन्ना के साथ मध्यम किया जाता है, यानी गुन्ना की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद ये 2 हरफ याद रखें, लाम और रा, इनमें से कोई भी हरफ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को बगैर गुन्ना के साथ मध्यम किया जाता है, यानी बगैर गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। ये आपके सामने इदगाम माअल गुन्ना की मिसालें हैं। मैं एक लाइन की पढ़ता हूँ। ये कि नून साकिन के बाद या है और को मिला के जब पढ़ेंगे तो गुन्ना पैदा होगा। मिन यौमिन, मिन यौमिन। इसी तरह व लियंबला, व लियंबला। आगे है नून के बाद है मीम, यहाँ पर नून साकिन जो वो साइलेंट हो जाएगा, मीम पर गुन्ना होगा। अकुम माअहुम, 2 सेकंड गुन्ना करेंगे मीम पर, नाक नेजल साउंड, नून नाक में आवाज आएगी, अकुम माअहुम। इसी तरह यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद या है तो यहाँ हाफ गुन्ना जैसे होता है नून, आइन युशरका, आइन युशरका। ये है इसकी मिसालें जी। अब ये है इदगाम बगैर गुन्ना, यानी जब मिला के हम पढ़ेंगे किसी लफ्ज को तो उसमें गुन्ना की आवाज पैदा नहीं होगी, जैसा कि बताया गया लाम और रा। इनकी जो मिसालें आपके सामने हैं, ये देखें नून साकिन है और आगे लाम है, तो नून साकिन टोटली साइलेंट होगा, मिल्ला, मिल्ला, और लाम पर थोड़ी देर तवक्कुफ करके थोड़ी ठहर के फिर उसको मिल्ला नहीं, मिल्ला, मिल्लादुन का। इसी तरह खैरुल्लकुम, यहाँ भी जो तनवीन की आवाज रुन वो खत्म हो गई और एक पेश पड़ी जाएगी, उसको लाम के साथ मिलाया जाएगा तशदीद पर, रुल्लकुम, खैरुल्लकुम। इसी तरह ये रा की मिसाल है, यहाँ भी नून साकिन के बाद रा है तो नून टोटली साइलेंट और मीम को मिलाएंगे रा पर, लेकिन उसकी तशदीद का ख्याल रखते हुए, उसकी अदायगी करते हुए। फौरी तौर पर मिर रब्बिहिम नहीं, मिर रब्बिहिम, यानी हर तशदीद वाले हरफ के 2 एक्शन होंगे, 2 दफा पढ़ा जाएगा। मिर रब्बिहिम, इससे रब्बी, बा भी 2 दफा, मिर रब्बिहिम। आगे है तनवीन, फा पर 2 पेश है, तनवीन कहते हैं इसे, उसके बाद रा है, तो इसको मिलाते वक्त भी तनवीन फा के ऊपर जो ऊपर है उसकी नून खत्म हो जाएगी
और एक दम्मा के साथ रॉ के साथ मिलाएंगे, रॉ की तशदीद का ख्याल रखेंगे, रॉ को 2 दफा पढ़ेंगे, रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन। तो ये चीज की चंद मिसालें आपके सामने। अब ये एक स्पेशल नोट है, यानी अदगाम का नून, ये चंद 4 अल्फाज हैं जो हमने याद रखने हैं। हालांकि ये देखिए, अब नून साकिन के बाद या है जो कि हरूफ हल्किया में से नहीं, यहाँ पर नून के बाद वाव है हरूफ हल्किया में से नहीं, नून के बाद वाव है हरूफ हल्किया में से नहीं, और नून के बाद या है हरूफ हल्किया में से नहीं। बुनियादी बात यह है कि जब भी इख्फा का रूल अप्लाई होगा तो 2 हिस्से उसके होने ज़रूरी हैं। तो ये एक एक लफ्ज़ आपको नजर आए, इसलिए यहाँ पर इख्फा नहीं होगा। जैसे कि लिखा हुआ है कुरान करीम में 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ नून साकिन के बाद हर्फ जा और वाव एक ही लफ्ज़ के अंदर आते हैं, और इन 4 अल्फाज में नून साकिन को हमेशा इज़हार के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 4 लफ्ज़ों पर, अद-दुनिया, यानी अद-दुनिया नहीं पढ़ेंगे, अद-दुनिया, दाल की आवाज़ 2 दफा आएगी, अद फिर दुन, अद-दुनिया, क्योंकि दाल पर तशदीद है। इसी तरह सिनवानुन, सिनवानुन, ऐनवानुन, यहाँ भी नून साकिन के बाद वाव है तो इसे इजहार के साथ पढ़ा जाएगा, ऐनवानुन, यहाँ भी नून के बाद या है, बुनयानुन। तो ये 4 अल्फाज आपको याद करने पड़ेंगे जो कि कुरान करीम में आएंगे। तो यहाँ पर इजहार का रूल अप्लाई होगा, इख्फा नहीं करेंगे। अकलाब, अकलाब का मतलब है बदलना या तब्दील करना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा हो तो नून साकिन की आवाज को मीम साकिन की आवाज में बदल दिया जाता है, इसको अकलाब कहते हैं, और इसको 2 सेकंड गुना के साथ अदा किया जाता है। अक्सर जगहों पर तो नून के ऊपर छोटी सी मीम पड़ी होती है, लेकिन आपको ये रूल ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर नून साकिन पर के बाद बा है और नून साकिन के ऊपर मीम नहीं भी है, मिसप्रिंट है या नहीं लिखी हुई, तो फिर भी आपको उसको मीम की अदायगी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और अक्सर कुरान में इन मकामात की निशानदेही हरफ के ऊपर एक छोटा सा मीम लिखकर कर दी जाती है, लेकिन आप रूल याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो जैसे ये नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा, ये देखें नून साकिन है और आगे बा है, हालांकि यहाँ मीम नहीं है, लेकिन हम खुद पढ़ेंगे मीम बादी। खुद हम ये ध्यान में रखेंगे नून साकिन के बाद जब भी बा होगा तो नून की आवाज मीम में तब्दील करनी है, मीम बादी 2 सेकंड गुना के साथ। यह है इकलाब का रूल। जैसे ये आपके सामने मिसालें हैं, ये देखें नून साकिन है और ऊपर छोटा सा मीम दिया हुआ है आपकी सहूलत के लिए, हम, और अगर ये मीम ना भी लिखा हो तो फिर भी मीम ही पढ़ा जाएगा, हम। इसी तरह यहाँ पर भी नून पर साकिन पर मीम छोटी सी दी हुई है, 2 सेकंड, बिऊनी। इसी तरह बाहम, ये लफ्ज बहुत काबिल गौर है, अक्सर दफा गलती होती, मैं जब देखता हूँ बाहम पढ़ा जाता है। जब अलिफ पर फतह आ गई तो आवाज लंबी नहीं करेगा ये अलिफ हमजा, फिर हम। जब ये हमजा बन गया तो फिर आवाज लंबी नहीं करेगा। अलिफ उस सूरत में कहेंगे जब इसके ऊपर कोई अलामत ना हो, तो उस वक्त होगा ये अलिफ। लेकिन जूं ही इस पर कोई अलामत आई, जेर आई, जबर आई या पेश आई, तो ये हमजा में चेंज हो जाएगा, फिर ये अलिफ का काम नहीं देगा आवाज लंबी करने का। इस तरह बुतु, तो ये है बु और तू, इनमें से कोई भी आवाज अगर लंबी करेंगे तो तलफ़्फ़ुज़ गलत होएगा। 2 सेकंड, बुतु ना हो, तो ये है इसका सही तलफ़्फ़ुज़। आ गया इख्फा। ये भी कुरान करीम में अक्सर जगहों पर इख्फा करना पड़ता है और बहुत ही जरूरी है कि इस रूल को भी याद किया जाए। इख्फा का मतलब है छुपाना, यानी नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ इदगाम या मलून या फिर हरफ बा के अलावा कोई हरफ आए तो नून साकिन या तनवीन का इख्फा होगा।
اور ہلکے گناہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو امان اللہ صاحب نے ایک اور بھی کلیہ بتایا تھا کہ 6 حروف ہلکی اور 7 وہ جو لام اور را، اگر یہ آپ 8 دن میں رکھ لیں تو اس کے علاوہ گناہ کسی نہ کسی رول کے تحت ہوتا ہی ہے۔ تو اگر 6 حروف یاد رکھیں گے تو آپ کو اخفاء کرنے میں آسانی ہوگی، باقی حروف پر اخفاء ہوگا۔ تو نون ساکن اور تنوین کی ادائیگی 8 حروف، یہ لکھیں سامنے کریے سلائیڈ، 8 حروف گناہ کے بغیر ادا ہوتے ہیں۔ آئین غائن، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے ان میں سے کوئی بھی، آئین غائن، ہا خا، ہا حمزہ، لام اور را، یہ 8 حروف۔ اور باقی جو 22 حروف گناہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو بغیر گناہ کے ادغام، جب میں شروع سے یاد کرتا ہوں، بغیر گناہ اظہار، یہ 6 حروف ہو گئے، 7 وہ آپ 2 ملا لیں۔ پھر گناہ کے ساتھ ادغام مال گناہ، نون ساکن تنوین کے ساتھ گناہ کے ساتھ ادغام مال گناہ، بغیر گناہ ادغام لام را، یعنی ادغام ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا ان پہ۔ اور گناہ کے ساتھ اقلاب، جو میں نے بتایا کہ نون ساکن کے بعد با ہو تو نون پر میم کی آواز آئے گی، تو اسے کہتے ہیں اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد ہو تو۔ اس طرح گناہ کے ساتھ اخفاء، نون ساکن اور تنوین کا۔ تو یہ مثالیں ہیں اخفاء کی آپ کے سامنے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، انتا، تو 2 سیکنڈ لائٹ گناہ کرنا ہے، یعنی انتا، پورا سٹریس نہیں دینا، انتا۔ اسی طرح سا ہے منصورن، جیم تنجیکم، اب نون کے بعد دال، اندادن، زال ینذر، زا انزل، سین الانسان، شین المنشآت، صاد ینصرکم، زاد منرود یا مندود، طا انطلقوا، اس کو تالیقو نہیں پائیں گے، تو ٹھیک لیٹر ہے، انطلقوا، ذا ولتنظر، فا الانفال، قاف منقلبی، منقلبن، یہ ٹھیک لیٹر ہے قاف، آگے کاف باریک 3 لیٹر، منکم، یہ تھی اخفاء کی مثالیں۔ بہت شکریہ رفیع صاحب۔ جیسے ابھی یہ بتایا گیا کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے تھوڑے سے کنفیوزنگ، اکثر جو بچے تو عموماً ہوتے ہیں بڑوں میں نے یہ اس لیے یہ سلائیڈ بنائی تھی کہ اگر یہ 8 اظہار کے اور ادغام بلا غنہ کے، یہ 2 حروف اور 6 حروف اظہار کے، اگر آپ یہ یاد رکھیں تو باقی صورتوں میں گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر اخفاء کے یہ جو 15 حروف ہیں، یہ آپ کے لیے یاد کرنا ضروری نہیں رہتا کہ یہ آپ لازمی یاد کریں کہ تاب سا، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ یہ 15 حروف یاد رکھیں۔ تو اس لیے یہ آسانی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ادغام آپ کو پتہ جہاں ادغام ہونا ہے تو وہ غنہ کے ساتھ ہونا ہے، جب وہ اقلاب ہونا ہے وہ میم غنہ کے ساتھ ہونا ہے، اخفاء وہ غنہ کے ساتھ ہونا ہے۔ تو باقی یہ 8 حروف بچتے ہیں جہاں بالکل غنہ نون کی آواز نہیں آنی چاہیے اس کی غنہ کی۔ تو اس لیے صرف آپ یہ یاد رکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ اخفاء کا رول بھی آسانی سے سمجھ جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے یہ آج مختلف آیات ہیں جس میں میم ساکن کا، میم اظہار شفوی کا، اخفاء شفوی کا، اور نون ساکن اور تنوین کے جو رولز ہیں وہ سارے کے سارے ان 3-4 آیات ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو انشاءاللہ موقع ملے گا کہ آپ اب یہ پڑھیں 4 آیات، تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ سارے رول آسانی سے سمجھ گئے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں ہے، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں ہے، غلطی سے ہی ہم سیکھیں گے۔ تو اس لیے جتنی آج تعداد ہے میں چاہتا ہوں کہ سارے اللہ کے فضل سے اس میں شامل ہوں۔ تو آپ باری باری ہاتھ کھڑا کرتے جائیں تو پھر میں آپ کو درخواست کرتا جاؤں گا، لیکن میری پھر آزادانہ درخواست ہے کہ سارے اس میں شامل ہوں، یہ اس میں جھجکیں نہیں پلیز۔ تو اب
سب سے پہلے میں 5231 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز آپ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ابھی اور پڑھنا ہے انہوں نے آگے؟ پڑھ سارا پڑھنا۔ جی پڑھیں۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ جزاک اللہ۔ یہ جو سب سے پہلی لائن میں لفظ ہے مرضا، اس کو پر کر کے پڑھیں گے مرضا۔ اس کے علاوہ جب آپ نے وقت کیا حسوما، تو رول یہ ہے کہ لا جو لکھا ہوا ہے یہ ہوتا ہے نو سٹاپنگ، لیکن اگر مجبور رک گئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ رک سکتی ہیں۔ اگر حسوما پہ رک گئی ہیں تو پھر ہمیں پیچھے سے ایسی لفظ شروع کرنا پڑے گا جو کسی فقرہ شروع ہو رہا ہے تو وسمانیتا سے شروع کرنا چاہیے۔ پھر اگر آپ نے یا سے شروع کر سکتی ہیں، یہ فتح را سے نیا فقرہ شروع ہو رہا ہے، اگر آپ کا سانس یہاں پہ ختم ہو گیا تو آپ یہاں پہ نہیں کر سکتی بریک، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ کر سکتی ہیں کیونکہ آگے ایک نئی بات پس سے شروع ہو رہی ہے۔ رفیع صاحب نے بتایا تھا کچھ ایسے جملے ہیں جہاں سے آپ کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہاں تک کوشش کر کے آپ کو اگر آنا ہے تو یہاں تک آئیں، تو پھر یہاں سے شروع ہونا ہے، اور یہاں پھر آپ نے یہاں سے اگر سانس اس کو پھر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے سانس ٹوٹا ہے تو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہاں بھی لا ہے لیکن یہاں لا اس طرح کہ آپ اس کو یہاں بریک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہو سکتی ہے۔ تو اب یعنی اگر سر آپ اگر بریک ہو جائے سانس تو پھر دوبارہ فتح القوما سے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو لفظ ہے آخری جو لفظ ہے خاویہ، تو خا ٹھیک لیٹر ہے خاویہ، تو باقی ماشاءاللہ مجموعی طور پہ آپ نے اچھا پڑھا۔ خا کی آواز بھی آنی چاہیے نا۔ ہاں جی، اگلی آیت بھی پڑھیں۔ پڑھو جی پلیز۔ اوکے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ایکسیلنٹ۔ چلے نیکسٹ 5285 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس کو دوبارہ پڑھیں اس کے ساتھ اقلاب کا رول اپلائی کرتے ہوئے۔ ویسے آپ نے غلطی نہیں کی، مال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقلاب کا رول بھی پریکٹس ہو جائے۔ جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
آگے جزاک اللہ. یہ پڑھیں. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية. میں دوبارہ پڑھتی ہوں. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام سهما. نہیں شہوما نہیں خشوما. ایامن پہ اظہار ہوگا من ایامن خشوما. دوبارہ پڑھیں سخرہا سے اسٹیمنا بنا کے ذرا. جی. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ایک تو جو آپ نے پڑھا نا قوم فیہا فوری طور پہ فیہا پا کے آگے حروف مدہ ہے یا پر جزم ہے تو فیہا. تو اس کے علاوہ آخری جو لفظ آپ نے پڑھا خاویہ اس کو لمبا کر دیا خاویہ خاویہ. اور فیہا جب بھی زیر والے حرف کے آگے یا پر جزم ہوگی تو ہمیشہ 2 سیکنڈ بعد لمبی ہو کریں گے اسے. چلیں جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ مامز آئی فون ہے, یہ میں نے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. چلیں 5125 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ یہ پڑھیں پلیز. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ایک تو جب آپ نے تعوذ پڑھا نا تو اعوذ باللہ من الشیطان فٹافٹ شیطان شی حروف لین ہے, چین پر فتح ہے اور یا پر جزم. من الشیطان تھوڑا لمبا کر 2 سیکنڈ. اور یہ دیکھیں ان نفسن تنوین کے بعد شین جو ہے وہ حروف ہلکیہ میں سے نہیں ہے تو یہاں پر اخفاء کا رول اپلائی ہوگا ان نفسن شیئا. تو باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا آپ نے, جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. 5176 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. Five 5176. Okay, no problem. 5285 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ملا کے پڑھنے ایک دفعہ, ملا کے پڑھنا. جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. آپ ذرا دوبارہ ایک دفعہ سکون سے پڑھیں، شیء آپ رک جائیں، آگے نہ جائیں، شیء آپ وقف کریں اور سکون سے پڑھیں ذرا آہستہ آہستہ دوبارہ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اب پہلے سے کافی غلطیاں کافی کم ہو گئی. یہ غلطی ہوئی یوم اللہ، لام کے ساتھ آگے الف ہے تو یوم اللہ. آگے چلیں بلا سے. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس میں جو آپ نے ولا یقبلو یعنی کوئی بھی فتح کسا دمہ اس پہ گرپ رکھنی ہے، کنٹرول رکھنا ہے سختی سے کہ آواز لمبی نہ ہو. اس کے علاوہ جو شروع میں آپ نے پڑھا نا سبع اس کو سین کو آپ نے تھک آواز میں پڑھا، سبع سمائلی فیس کر کے سبع نہیں. ماشاءاللہ باقی اچھا پریکٹس کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. شکریہ. وعلیکم السلام. سوری لاسٹ ٹائم میری لگتا ہے وہ آئی ڈی بولی تھی تو مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پھر وہ ایک دم سے ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں، آپ کھول لیا مائک. ٹھیک ہے پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ دوبارہ پڑھیں. علیہم، ہم کو لمبا نہیں کرنا، دوبارہ پڑھیں ذرا پلیز. سخرہا سے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ نہیں ہا کو الف ہے آگے. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. تن نہیں ہے، دیکھیں تا پر ایک فتح ہے. وثمانیۃ ایام حسوما. اب واو شروع کرنا پڑے گا. وثمانیہ سوری اب واو سے وثمانیۃ شروع کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ رکیے نا جی ٹھیک ہے. وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا. اب اگر آپ نے حسومن رکنا نہیں ہے تو حسوما نہیں ہوگا، پھر ہوگا حسومن اخوا کا روح لائی ہوگا. ہمارے صاحب نے حاشیہ بھی لگایا تھا کہ اگر یہاں رک سکتی ہیں وثمانیۃ ایام حسوما آپ کی سہولت کے لیے. جی ٹھیک ہے. دوبارہ کر لیں وثمانیۃ وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. ہر دفعہ جب تلاوت کریں نا تو ایک پیس پڑھ کے تھوڑا سا رک جائیں، دوبارہ سانس کو سٹیبل کر کے دوبارہ پھر فریش اسٹیمنا بنا کے پھر آگے پڑھیں، پھر آپ کو ماشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ٹھیک ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ
ولا هم ينصرون. جزاک اللہ، آپ ٹھیک پڑھا. اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس میں یہ غور کریں کہ لمبا پیس پڑھنا کوئی خوبی نہیں ہوتی، چھوٹا چھوٹا پیس لیں اور غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. بہت شکریہ. یہاں مجھے نا ایسا لگتا ہے ادغام واو کی آواز آ رہی تھی، صرف فائی کرنا ہے، واو کی آواز نہیں آنی چاہیے. یعنی کہ کو ٹھیک نہیں کرنا کون. یہ ٹھیک ہے بات صاحب کی. تن آج اسماعیلی فیس کے ساتھ تن. بہت شکریہ، ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، جزاک اللہ. میں اب نیکسٹ ہے 5177. آپ کو انمیوٹ کرو پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بیما کانو نہیں، نون کے آگے واو ہے نا، دوبارہ پڑھیں. کانو، جتنی آواز لمبی کا کی 2 سیکنڈ اتنی نو کی، دوبارہ بیما سے پڑھ لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ٹھیک. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حَسُوبًا. حسو ہا پر دمہ ہے، پیش ہے. جی سوری، آپ نے فتح پڑھی ہے. جی وہ فتح پڑھ لی، سوری. اور یہ عام طور پہ جو بھی پیش سے لفظ شروع ہو رہے ہیں نا ان پہ بھی فی قلوب میں، وہاں یہاں پہ تھوڑی آواز آپ کی پیش واضح نہیں ہوئی. ہمیشہ جو بھی پیش والا لفظ ہوگا بڑی کیئر کے ساتھ اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی. سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتائیں گے پلیز. میں نے کہا جو لفظ بھی پیش سے شروع ہو رہا ہو نا جی، اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہو تو اس کو ہمیشہ اختیار کے ساتھ پیش کیا جائے گی، باقاعدہ منہ گول کر کے، خصوم جیسے اولو اولو جی ٹھیک ہے. خصو، تو قلب کے ساتھ رکھ کرنا پڑے گا یہ ادائیگی اس کی. اوکے ٹھیک ہے. جی دوبارہ پہلی ورس سے شروع کروں؟ سخرا سے پڑھ لیں، سخرا. جی ٹھیک ہے. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ٹھیک ہے. فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک سے مجھے بتا دیں یہاں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ یہ میم مشدد نہیں، میم ساکن کا جو پڑھ رہے تھے ہم رول آج، کون سا جو شفی والی بات کر رہے ہیں وہ کون سا شفی؟ ادغام میں شفوی ہے. جی ادغام میں ہاں شفوی. جی. چلو بس یہی میں نے پوچھنا تھا. اوکے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. G5265 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلیز یہاں سے پڑھیں. بتا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ایکسیلنٹ.
ایک بات بڑی اچھی کی آپ نے کہ ایک فقرہ پڑھ کے تو آپ نے تھوڑا سا اسٹے کیا، یعنی کہ تھوڑا سا وقفہ کیا، اس سے سانس بھی اسٹیبل ہو گئی اور دوبارہ اسٹیمنا بن گیا. ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا. بہت شکریہ. 5425 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز پڑھیں. آپ کا تو مائک ہی نہیں ہے. چلے 5464 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوپر سے شروع سے. فیس جی فیس ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ایک منٹ ٹھہرے. آپ نے یہاں پہ دعوت کو ڈفرینٹ انداز سے پڑھا یا آپ نے ڈفرینٹ انداز سے پڑھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں آپ نے پڑھا مارا زون اور یہاں آپ نے کہا مارا دعا. ایک ہی ایک طریقے سے پڑھیں دونوں جگہ پہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی پکڑ لیں، کوئی بھی طریقہ. ہاں جیسے بھی پڑھنا ہے، لیکن پھر آپ دعوت کو اگر آپ نے ایک سٹائل سے پڑھنا ہے تو پھر ادھر ویسے عربی سٹائل میں یہاں آپ نے ٹھیک پڑھا تھا، تو اس کو بھی اگر ویسے ہی پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں یہاں پڑھیں آپ. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاویہ. اگر آپ نے کانہم پہ روکے نا، کانہم بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہیں مناسب جگہ دیکھ لیں، لیکن کانہ پہ رکے ہیں تو پھر دوبارہ فطر القوما سے شروع کرنا پڑے گا، اسٹیمنا بنا کے. اور ٹھیک ہے، آئین کو ذرا تھوڑا سا حلق میں سے دوبارہ پڑھیں نا، فطر القوما اسٹیمنا بنا کے آخر تک. کانہ سے فطر القوما سے لے کے خاویہ تک ٹرائی کرو. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم کدھر تک بولتا آپ نے؟ خاویہ تک، ٹھیک ہے، آخر تک. فطر القوما سے لے کے خاویہ تک سارا اسٹیمنا یہاں سے لے کے یہاں تک بیٹھے. اچھا. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم أعجاز نخل خاویہ. ٹھیک ہے، گڈ، جزاک اللہ. آپ کا سانس ہمارے سے بہتر ہے بیٹے. اور آپ نے تعوذ اور بسم اللہ بہت اچھی پڑھی ہے، اس کی جو آئین بھی اور را بھی، ہر چیز کا ماشاءاللہ جو حرف کا جو پروننسیشن ہے بہت اچھی ماشاءاللہ. 521 میں نے آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ اچھا پر سے پڑھنا، یہ پوچھے ٹیچر کیا پوچھنا ہے؟ فی قلوبہم سے پڑھنا میں نے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ دوبارہ پڑھیں ذرا، وَلَهُمْ، دوبارہ یہ پیس پڑھیں ذرا، وَلَهُمْ سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
یہ بھی آگے بھی سخرہا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية خاویہ نہیں خاویہ. اس کے علاوہ بما کانو، کا کو آپ نے ٹو سینڈ کیا، نو کو تھوڑا چھوٹا پڑا تھا، کانو. یہ دونوں یا کون سا رول اپلائی ہوتا ہے دونوں میں بتائیں؟ یہاں پہ یہ وہ والا ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو لمبا کریں گے، اور جو واو ہے اگر وہ ساکن ہوگا تو اس کو لمبا کریں گے. کیا اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ الف مدہ اور واو مدہ یہ دونوں ہیں. الف مدہ اور واو مدہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے فی قلوبہم مرضن، اس کو زون پڑھا، اور مرضا آپ نے یہاں ڈفرنٹ آواز ساؤنڈ کر دیا. دونوں کو یا تو مرضن مرضا یا مرضن مرضا، ایک ہی رکھیں اس کو، اس کا تلفظ جہاں بھی ہو. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. 5285 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں پلیز. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جزاک اللہ. اس میں یہ جو یوم اللہ ہے اس کے بعد تا اور جیم، یہ کون سا رول یہاں اپلائی ہوگا؟ یہ تاجزی والا جو پوچھ رہے ہیں، یہ کلکلا جیم کلکلا جی. یہاں کلکلا نہیں ہوا. آپ سے ایک بات. نمبر 2، یہ جو بلا کے بعد ہے آخری لائن میں پہلا لفظ، وہاں تا اور نون کو ملائیں گے، کون سا رول اپلائی ہوگا؟ پہلا لفظ آخری لائن کا نہیں، پہلا لفظ یہ والا نون ساکن کا، یہاں رول کون سا اپلائی ہوگا؟ یہ نون کو ہم انکلیئر پڑھیں گے، مطلب اظہار نہیں ہوگا، اخفاء کا رول ہے. لیکن آپ نے یہاں اظہار کیا. اور جی اس کے علاوہ پڑھتے میں مسٹیک ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھا آپ نے. چلیں، شکریہ بہت بہت ہے. جزاک اللہ. خاقان صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہاں پڑھیں، یہاں سے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. آگے بڑھو. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. ٹھیک ہے، آگے سے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ. یہ پورا آخر تک پڑھنا پڑے گا کیوں لا ہے نا، تو اسٹیمنا بنا کے پڑھو بیٹا، پڑھ لو گے. اسٹیمنا بناؤ. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. آگے پڑھ لو. وَاتَّقُوا. نہیں بس ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے.
ٹھیک پڑا مجھ سے؟ ہاں نہیں بہت اچھا. اب دیکھیں 5425 میں نے آپ کو نہیں کیا. اب آپ نے شاید پڑھ لیا. 5191 آپ کو معلومات کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ پڑھے پلیز یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ماشاء اللہ ویل ڈن. آخری یہ پڑھے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا واو سے شروع کریں بلا سے. صحیح آپ نے ٹھیک ہے بات کیا ہے. بلا سے شروع کریں آگے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اچھا اس میں جو سب سے پہلے لائن آپ نے پڑھی ہے فزادہ، اس کو ذا موٹا نہیں کرنا. فزادہم اللہ. اس کے علاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ پہ اخفا نہیں ہوگا. عذابن نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے من ہا پہ آپ نے اخفا کیا تو من نون کے بعد ہا حروف ہلکے میں سے ہے. ولا یقبل من ہا. اور جب آپ نے تنفعھا شفاعہ پہ رک گئی ہیں آگے ولاہم سے شروع ہو رہا ہے تو آگے سے پڑھ سکتی تھی آپ. کوئی ضرورت نہیں پہچانے کی. اور اس کے علاوہ ولا کے بعد ہم کو آپ نے یہاں پر اظہار کا رول اپلائی ہوگا. میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے نہ میم پر تشدید ہے تو ولا ہم نہیں ہوگا. ولا ہم ینصرون. ولا ہم ینصرون. تجھے ٹھیک ہے. چلیں جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ. اب میں ابھی بہت سارے ہیں ہاتھ کھڑے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا کلاس کا ٹائم ہو گیا. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو زیادہ دیر روک کے رکھوں. لیکن آخر پہ میں صرف ایک بات بتانی چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا تعلیم القرآن کا یوٹیوب چینل ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو اس کو ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. اور یہاں پہ 1000 سے زیادہ قرآن کریم کی مختلف ویڈیوز موجود ہیں. آپ اور یا آپ کے بچے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ویڈیوز دیکھ کے بھی قرآن مختلف ریکارڈنگ موجود ہیں تو وہ آپ کلاس دیکھیں. تو اس پہ اگر آپ یوٹیوب پہ NQC سرچ بار میں لکھیں تو اس کے بعد یہ چینل آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ پلیز اس سے سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ. اب آخر پہ دعا کوئی پڑھ دیں تو پھر ہم امان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں حاضری لوں گا. انہیں کتنے فیملی میں سوری پول نہیں بنا سکا. میں جو میکسیمم تھے وہ 63 تک گئے تھے. ہاں جی وہ تو ہیں. آپ پڑھیں معید یہ پڑھ دو ضرورت پڑھیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. جزاکم اللہ. اب ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.